بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگلا لیسن ہے، پویم ہے پپی اینڈ آئی۔ پپی اینڈ آئی، ورڈ میننگ دیکھ لیں۔ ٹو گو واکنگ، چہل قدمی کرتے جانا، چہل قدمی کرتے ہوئے جانا۔ ٹو گو واکنگ، چہل قدمی کرنے جانا۔ ٹو گو شاپنگ، شاپنگ کرنے جانا۔ ٹو گیٹ ڈوئنگ سم تھنگ، کوئی کام کرنے لگنا، کوئی کام شروع کر دینا۔ ٹو گیٹ ڈوئنگ سم تھنگ، اس کا مطلب ہوتا ہے ٹو اسٹارٹ ڈوئنگ سم تھنگ۔ لیٹس گیٹ گوئنگ، چلو چلتے رہیں، چلو شروع کریں۔ لیٹس گیٹ گوئنگ، چلیے آغاز کریں، شروع کریں۔ بریڈ اینڈ بٹر، بریڈ بولتے ہیں روٹی کو، بٹر بولتے ہیں مکھن کو۔ بریڈ اینڈ بٹر یہ ایک محاورتاً بولا جاتا ہے، روزی روٹی۔ ٹو ارن کے معنی ہوتے ہیں کمانا، ٹو ارن بریڈ اینڈ بٹر، روزی روٹی کمانا۔ یور ڈیلی بریڈ، روز مرہ کی اشیاء خوردنی، کھانے پینے کی چیزیں روز مرہ کی۔ یور ڈیلی بریڈ، روز مرہ کی کھانے کی چیزیں۔ ٹھیک ہے جی۔ ہاف اے لوف از بیٹر دین نو بریڈ، ہاف اے لوف از بیٹر دین نو بریڈ۔ لوف روٹی کے ٹکڑے وغیرہ کو بولتے ہیں، تو آدھا ٹکڑا بہتر ہے اس سے کہ آپ کے پاس کوئی بریڈ نہ ہو۔ ہاف اے لوف از بیٹر، آدھا ٹکڑا بہتر ہے، دین نو بریڈ، بریڈ نہ ہو اس کے مقابلے میں۔ یعنی کہ ایک محاورہ ہے، اس کے معنی ہے کیا؟ نہ ہونے سے ہونا بہتر ہے، نہ ہونے سے ہونا بہتر ہے۔ ہاف اے لوف از بیٹر دین نو بریڈ کے معنی ہے سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ۔ اس کے کیا معنی ہے؟ سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ۔ مثال کے طور پر آپ کے حصے میں کچھ آ گیا، تھوڑا بہت آ گیا، آپ اس پر شکر و قناعت کا اظہار کرتے ہوئے بولیں کہ چلو نہ ہونے سے تھوڑا سا یہی بہتر ہے، تو سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ۔ یا بریانی بٹ رہی ہے مان لیجئے، اور آپ بالکل آخری وقت پر پہنچے اور آپ کو ایک پلیٹ کے بجائے آدھی پلیٹ ہی ملی اور دو کے بجائے ایک بوٹی ملی، تو آپ بولیں کیا؟ ہاف اے لوف از بیٹر دین نو بریڈ۔ آپ کیا بولیں؟ ہاف اے لوف از بیٹر دین نو بریڈ، یا سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ۔ چلو اتنی ملی، اسی پر قناعت کا آپ نے اظہار کیا جی۔ آپ کے ساتھ ایسا واقع ہو جاتا ہے؟ اچھا بریانی میں ہی ہوا تھا؟ جی جی، ہوتا ہے ہوتا ہے۔ آپ عبادت میں مصروف رہ گئے اور کیا کہتے ہیں ادھر صفایا ہو گیا۔ To take the bread out of somebody's mouth. To take the bread out of somebody's mouth. To take the bread، bread یعنی روٹی لینا، چھیننا، out of somebody's mouth کسی کے منہ سے، یعنی کسی کے پیٹ پر لات مارنا، روزی روٹی چھیننا۔ To take the bread out of somebody's mouth کے معنی ہے کسی کے پیٹ پر لات مارنا، روزی روٹی چھیننا۔ ڈارک ہورس، چھپا رستم۔ ڈارک ہورس، ڈارک رنگ کا گھوڑا، لیکن اس کو استعمال کرتے ہیں چھپا رستم کے لیے۔ ٹھیک ہے، چھپا رستم تو آپ جانتے ہی ہیں۔ مناسبت کیا ہے؟ مناسبت یہ ہے کہ ڈارک ہیں آپ جی۔ جی، ڈارک ہورس، چھپا رستم۔ فلوگ اے ڈیڈ ہورس، ٹو فلوگ اے ڈیڈ ہورس،
بھینس کے سامنے بین بجانا. ٹو فلوگ اے ڈیڈ ہارس. فلوگ کے معنی آتے ہیں مارنے وغیرہ کے نا. تو کسی مردہ بھینس کو مارنا مطلب کسی آپ مردہ بھینس کو کوڑے ماریں اس کا کچھ فائدہ ہے؟ مری ہوئی بھینس کو کوڑے ماریں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو فلوگ کے معنی وہی ہوتے ہیں. فلوگ اے ڈیڈ ہارس, مردہ بھینس. لفظی ترجمہ اس کا مردہ گھوڑے کو چابک مارنا. ٹھیک ہے, یعنی کہ بھینس کے سامنے بین بجانا, اپنی کوشش اور وقت ضائع کرنا, ایسا کام کرنا جس کا کوئی فائدہ نہ ہو. ٹھیک ہے, مثال کے طور پر کوئی شخص ہے جو آپ کی بات نہیں مان رہا ہے اور آپ اس کو سمجھانے کے لیے کہیں گے بھائی کیوں بار بار تم اس سے جا کر جو ہے درخواست کر رہے ہو. یو آر فلوگنگ اے ڈیڈ ہارس. یو آر فلوگنگ اے ڈیڈ ہارس. ٹھیک ہے, تو آپ جو ہے اس بات کو سمجھ سکتے ہیں. مثال کے طور پر ٹو پٹ دا کارٹ بفور دا ہارس. ٹو پٹ دا کارٹ بفور دا ہارس, الٹا کام کرنا, غلط ترتیب سے کوئی کام کرنا. عام طور پہ گھوڑا بگھی ہوتا ہے تو بگھی کو کہاں لگاتے ہیں آپ؟ پیچھے. اور گھوڑا کہاں رہتا ہے؟ آگے. اف یو پٹ دا کارٹ بفور دا ہارس, اور کارٹ کو جو بگھی ہے پیچھے اس کو آپ آگے لگا دیں تو اٹ وڈ بی a wrong order, a wrong series of action. تو غلط کام کرنا, الٹا کام کرنا, غلط ترتیب سے کوئی کام کرنا. To put the cart before the horse. مثال کے طور پر آپ کو کیا کہتے ہیں, پہلے جو ہے ٹینسز پڑھنے چاہیے, پھر اس کے بعد جو ہے ٹرانسلیشن پڑھنا چاہیے. اور آپ جو ہے ٹینسز آپ کے کلیئر نہیں ہوئے, آپ ٹرانسلیشن پڑھنے لگے تو you are putting the cart before the horse. ٹھیک ہے, this is why I am requesting all of you to completely and fully understand the tenses so that we can go ahead and start our translation. To put the cart before the horse, الٹا کام کرنا, غلط ترتیب سے کوئی کام کرنا. You can lead or you can take a horse to water but you can't make it drink. But you can't make it drink. آپ گھوڑے کو, اس کا لفظی ترجمہ, you can lead a horse to water. آپ ایک گھوڑے کو پانی کے پاس تک یا پانی تک لے جا سکتے ہیں, بٹ یو کانٹ میک اٹ ڈرنک, لیکن آپ پانی پلا نہیں سکتے زبردستی. گھوڑے کو پانی تک لے جا سکتے ہیں پر پلا نہیں سکتے. مطلب آپ کی ایک حد ہوتی ہے, آپ کے کام کرنے کی ایک حد ہوتی ہے. آپ اپنی حد تک ہی, آپ ایک مخصوص حد تک ہی اپنا کام کر سکتے ہیں, باقی پھر سامنے والے کے اوپر ہے کہ وہ کیا کرتا ہے. مثال کے طور پر کیا کہتے ہیں, ایک ٹیچر کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ تمام چیزوں کو ایکسپلین کر دے, سمجھا دے, البتہ پھر اس کو یاد کرنا اور اس پر عمل کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے. تو I can lead you to water but I can't make you drink. barely, جو اور جے, جو ہوتی کھانے والی, جو کی روٹی, جو باجرا وہ والی barely, اور بارلی. فر, بارلی پڑھتے ہیں اس کو, بارلی. جانوروں کے فر, جانوروں کے بال یا کھال. اوٹ, اوٹ بھی جو کو بولتے ہیں, اوٹ بھی کھانے کا ہوتا ہے. اوٹ سیریلز اور وغیرہ وغیرہ, یہ ناشتے وغیرہ میں کھاتے ہیں. ہے چارہ, بھینس کا, گھوڑے کا, ان سب کا چارہ. چارہ سازی سے یہ درد بدنام تو نہیں ہوگا. چلیں جی ترجمہ دیکھ لیں اس کا. پپی اینڈ آئی, کتے کا بچہ اور میں. I met a man as I went walking. میری ایک آدمی سے ملاقات ہوئی جب میں ٹہلنے نکلا, جب میں ٹہلنے چلا. We got talking, ہم بات کرنے لگ گئے. Man and I, آدمی اور میں. Where are you going to, man? I said, میں نے پوچھا. Man, او آدمی. Where are you going to? آپ کہاں جا رہے ہیں؟ I said to the man as he went by. میں نے یہ بات اس آدمی سے کہی جس دوران وہ قریب سے گزر رہا تھا. Down to the village, گاؤں کی طرف. Down to the village, نیچے گاؤں کی طرف. To get some bread, روزی روٹی یا روٹی لینے کے لیے, کچھ بریڈ لانے کے لیے. Will you come with me?
کیا آپ میرے ساتھ آؤ گے؟ نو نوٹ آئی، نہیں میں نہیں. اچھا جی. I met a horse as I went walking. میری ایک گھوڑے سے ملاقات ہوئی جس دوران میں ٹہل رہا تھا یا میں ٹہلنے نکلا ہوا تھا. We got talking. ہم بات کرنے لگ گئے، یعنی گھوڑا اور میں بات کرنے لگ گئے. تاریخ سوال مت پوچھنا. Horse and I، گھوڑا اور میں. Where are you going to, horse, today? گھوڑے آج آپ کہاں جا رہے ہیں؟ I said to the horse as he went by. میں نے یہ بات گھوڑے سے کہی جس دوران وہ قریب سے گزر رہا تھا. To go by، قریب سے گزرنا. Down to the village to get some hay. گاؤں کی طرف، نیچے گاؤں کی طرف کچھ چارہ لانے کے لیے. To get some hay، چارہ لانے کے لیے. Will you come with me؟ کیا آپ میرے ساتھ آئیں گے؟ No not I، نہیں میں نہیں آؤں گا. I met a woman as I went walking. میری ایک عورت سے ملاقات ہوئی جب میں جا رہا تھا، جب میں ٹہلتا ہوا جا رہا تھا. We got talking، ہم بات کرنے لگ گئے. Woman and I، عورت اور میں. Where are you going to, woman, so early؟ او عورت تم کہاں جا رہی ہو اتنی جلدی؟ Where are you going to, woman, so early؟ اے عورت آپ کہاں جا رہی ہیں اتنی جلدی؟ I said to the woman as she went by. میں نے عورت سے بات کہی جب وہ قریب سے گزر رہی تھی. Down to the village to get some barley. نیچے گاؤں کی طرف کچھ جو لانے کے لیے. Will you come with me؟ کیا تم میرے ساتھ آؤ گی؟ No not I، نہیں میں نہیں آؤں گی. I met some rabbits as I went walking. میں کچھ خرگوش سے ملا. میری ملاقات کچھ خرگوش سے ہوئی. As I went walking، جب میں چلتا ہوا جا رہا تھا. We got talking، ہم بات کرنے لگ گئے. Rabbits and I، خرگوش اور میں. Where are you going in your brown fur coats؟ کہاں جا رہے ہیں آپ اپنے بھورے رنگ کے بال والے کھال میں. فر کوٹس، فر بولتے ہیں جانور کے خوبصورت بال کو، ملائم اور ریشے دار بال کو. کوٹ وہی کھال. اپنے بال کی کھال میں، یعنی اپنے بالوں والی کھال میں، اپنے بالے والے کوٹ میں آپ کہاں جا رہے ہیں؟ I said to the rabbits، میں نے خرگوش جی I said to the rabbits، میں نے خرگوش سے بات کہی as they went by، جب وہ قریب سے گزر رہے تھے. Down to the village to get some oats، نیچے گاؤں کی طرف کچھ اوٹس لانے کے لیے. بھائی جو باجرا جو وغیرہ کی بنی ہوئی چیز ہوتی ہے، اوٹس ناشتے وغیرہ میں انسان بھی کھاتے ہیں اس کو. Will you come with us؟ کیا آپ میرے ساتھ آؤ گے؟ No not I، نہیں میں نہیں آؤں گا. I met a puppy as I went walking، میری ملاقات ایک کتے کے بچے سے ہوئی جب میں چلتا چلا جا رہا تھا. We got walking، ہم بات کرنے لگے. Puppy and I، کتے کا بچہ اور میں. Where are you going this nice fine day؟ کہاں جا رہے ہو آپ آج اس خوبصورت بہترین دن میں یا موسم میں. I said to the puppy، میں نے یہ بات خرگوش سے کتے کے بچے سے کہی as he went by، جب وہ قریب سے گزر رہا تھا. Up to the hills، میں جا رہا ہوں اوپر پہاڑیوں کی طرف. To roll and play، لڑکنے کے لیے اور کھیلنے کے لیے. I'll come with you puppy said I، میں تمہارے ساتھ آؤں گا کتے کے بچے، میں نے کہا. I'll come with you، میں تمہارے ساتھ آؤں گا کتے کے بچے، میں نے اس سے کہا. اے ملن، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان جو ہے مشغول ہے، ہر جانور جو ہے وہ مشغول ہے اور اپنی روزی روٹی کے فراق میں لگا ہوا ہے. اور میں بس ایسے شخص کی تلاش میں تھا جو روزی روٹی کے فراق میں نہ ہو، ذرا خالی ہو، اور وہ مل گیا کتے کا بچہ، تو میں چلا گیا اس کے ساتھ. جی پویم کا مقصد یہی ہے کہ انسان جو ہے خالی نہیں ہے، اور انسان کے پاس جو ہے، انسان تو انسان، جانوروں کے پاس بھی جو ہے بات کرنے کا وقت نہیں ہے اور فری نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ کام کے علاوہ بھی کچھ کر لے، کچھ کھیلنے کودنے کی مصروفیات میں شامل ہو سکے. بالکل نہیں ہے انسان کے پاس وقت. اب دیکھ لیں آپ ہی، آپ کے پاس کھیلنے کا وقت نہیں بچتا. صبح سے شام تک پڑھائی، پھر فجر سے اٹھتے ہیں اور پھر جو ہے پڑھائی، اور پھر سو جاتے ہیں پڑھتے پڑھتے، پھر اگلے دن اٹھ کے پھر پڑھائی. تو
صحیح ہے. چلیے جی